راج نگر کی خوبصورت سی بستی میں ٹونی چڑیا اپنی تینوں بیٹیوں چنکی، منکی اور پنکی چڑیا کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کا شوہر کھیتوں میں کام کرتا ہوتا ہے۔ ماں، ہمیں کھانے کے لیے کچھ دو۔ ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ وہ اپنے بچوں کو بہلا کر باہر بھیج دیتی ہے۔ ٹنی چڑیا کی بڑی بیٹی صفائی کرنے لگ جاتی ہے۔ ٹنی چڑیا اس کو کہتی ہے، تم صفائی کرو، میں جلدی سے کھانا پکا لیتی ہوں۔ ادھر کھیتوں میں اس کا شوہر اپنے کھیتوں کی رکھوالی کر کے واپس آ رہا ہوتا ہے۔ ٹنی چڑیا جلدی جلدی کھانا بنانے لگ جاتے ہیں کیونکہ اس کے بچے بھوکے تھے۔ ٹنی کا شوہر فصلوں میں بہت زیادہ محنت کر رہا ہوتا ہے تاکہ اس کی فصل اچھی ہو اور ان کو اچھے دام مل سکیں۔ پھر وہ گھر آتا ہے۔ ٹنی اس کو روٹی دیتی ہے۔ یہ کیا ہوا، آج کھانے میں صرف روٹی ہی ملے گی؟ ہاں، گھر میں ہر چیز ختم ہو گئی ہے، صرف آٹا ہی تھا تو میں نے روٹی بنا لی کیونکہ بچوں کو بہت زیادہ بھوک لگی تھی۔ پھر وہ کھیتوں پہ چلا جاتا ہے تاکہ اپنی فصل کو دیکھے کہ وہ پک گئی ہے یا نہیں۔ وہ جا کر بہت خوش ہوتا ہے، فصل پک جاتی ہے۔ وہ اپنی فصل کو لے کر شہر جاتا ہے۔ وہ منڈی والے سے اپنی فصل کا لین دین کرنے لگ جاتا ہے۔ بھائی، ہم آپ کو اتنے پیسے نہیں دے سکتے، میری فصل تو بہت اچھی ہوئی، آپ مجھے اتنی پیسے کیوں نہیں دے سکتے؟ اس میں کوئی شک نہیں، آپ کی فصل اچھی ہوئی ہے لیکن مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی، پھر بھی ہم آپ کو اچھے پیسے دیں گے۔ وہ پیسے لے کر گھر کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ اپنی بیوی کو جا کر دیتا ہے کہ آج کوئی اچھی سی چیز بناؤ، آج میں نے اپنی فصل بیچی ہے۔ ماں، آج کیا پکا رہی ہو؟ بیٹا، آج تو مزے مزے کا کھانا بنا رہی ہوں، تم خوش ہو جاؤ گی۔ گلگت کے خوبصورت پہاڑوں میں ٹنی چڑیا اپنے بچوں اور شوہر کے ساتھ رہتی ہے۔ ایک دن موسم بہت اچھا ہوتا ہے لیکن بڑی اداسی ہوتی ہے۔ وہ باہر گھومنے کے لیے جاتے ہیں۔ ایک پل سے وہ تو گزر جاتی ہے لیکن اس کے بچے گزرتے ہوئے ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں۔ ماں، ہم تو نہیں گزر سکتے، ہم تو گر جائیں گے اس پل کے اندر، پانی بھی بہت ٹھنڈا ہوگا، میں تو نہیں آ سکتی۔ آ جاؤ بیٹا، تم اڑ کے آ جاؤ، تمہارے تو پنکھ بھی ہیں، اگر تم اس طرح نہیں آ سکتے تو اڑ کے آ جاؤ۔ اسی طرح وہ پھر تینوں ہی پل کے دوسری طرف چلے جاتے ہیں۔ ماں، ہمیں کچھ بھی نہیں ہوا، آپ صحیح کہتی تھیں، ہم نہیں گرتے۔ تم ذرا ادھر گھوم پھر لو، میں پھر آ جاؤں گا۔ ماں، موسم تو بہت اچھا ہے لیکن موسم میں بڑی اداسی ہے۔ گھومنے تو آئے ہیں لیکن اتنا مزہ نہیں آ رہا۔ تھوڑا سا گھوم پھر کے ہم جلدی ہی گھر چلے جائیں گے۔ پہاڑ کی دوسری طرف گھوم پھر کے وہ پھر جلدی گھر چلے جاتے ہیں۔ گھر جاتے ہی اس کا شوہر آ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے، بھوک تو ہمیں بہت زیادہ لگ رہی ہے، تم جلدی سے کھانا بنا لو۔ اچھا تم یہاں بیٹھو، میں کھانا بنا کے لے آتی ہوں۔ نہیں، ہم بھی تمہارے ساتھ چلتے ہیں۔ پھر وہ سارے کچن میں چلے جاتے ہیں۔ ٹنی بہت مزے کا کھانا بنانے لگ جاتی ہے۔ ماں، ذرا جلدی کرو، مجھے تو بہت زیادہ بھوک لگ رہی ہے۔ اچھا بیٹا، تھوڑی دیر میں کھانا بن جاتا ہے۔ کھانے کے بعد مجھے چائے کی طلب بھی ہو رہی ہے، میرے لیے چائے بھی بنا دینا۔ اچھا پہلے کھانا تو بن جائے، پھر چائے بھی بن جائے گی۔ بچوں کو بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے۔ پھر کھانا آ جاتا ہے۔ واؤ ماں، آج تو بہت یمی یمی کھانا ہے، بھوک میں تو اور ہی مزہ آئے گا کھانا کھانے میں، آپ نے تو آج بہت اچھا کھانا۔ شملہ کی پہاڑیوں میں ٹنی چڑیا
اپنے شوہر بلیکی کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ وہ اس گھر میں نئے نئے شفٹ ہوئے تھے۔ ایک دن جب اس کا شوہر کام پر چلا جاتا ہے اور وہ سو رہی ہوتی ہے، اچانک اسے کسی کے رونے کی آواز آتی ہے۔ وہ کہتی ہے کس کی آواز ہے، لیکن جب وہ کھڑکی میں دیکھتی ہے تو کوئی نہیں ہوتا۔ وہ باہر جا کر دیکھتی ہے، باہر کوئی نہیں ہوتا۔ اس کو بہت خوف محسوس ہونے لگ جاتا ہے۔ وہ اپنے شوہر کے پاس کھیتوں میں چلی جاتی ہے۔ مجھے گھر میں بہت خوف محسوس ہو رہا ہے، آپ میرے ساتھ گھر چلیں، میں اکیلی نہیں رہتی۔ ٹنی تم ایسے ہی پریشان ہو رہی ہو، تمہارا وہم ہوگا، یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ میرا وہم نہیں ہے، میں نے ایک دفعہ نہیں کئی بار اس پرندے کو دیکھا ہے۔ اچھا پریشان نہ ہو، میں ساتھ والے پڑوسی سے پتہ کرتا ہوں کہ کیا ماجرا ہے، تم سو جاؤ۔ لیکن جو ہی وہ سوتی ہے اسے پھر آواز سنائی دیتی ہے رونے کی۔ وہ بہت ڈر رہی ہوتی ہے، پھر وہ اٹھ جاتی ہے، اپنے شوہر کو کہتی ہے دیکھا آپ نے آواز سنی۔ اس کے شوہر آواز تو سنتا ہے لیکن اس کو کہتا ہے میں نے نہیں سنی۔ اچھا تم پریشان نہ ہو، میں ساتھ والے پڑوسیوں سے جا کے پتہ کرتا ہوں کہ کیا ہے، کس کی آواز آتی ہے اس گھر میں۔ اگر ایسا ہی رہا تو پھر ہم اس گھر میں نہیں رہ سکتے۔ وہ ساتھ والے گھر میں بنٹی کبوتر کے پاس جاتا ہے۔ بنٹی میاں، تم تو اس گاؤں میں کافی عرصے سے رہتے ہو، ہم یہاں پر نئے نئے شفٹ ہوئے ہیں، لیکن جب سے شفٹ ہوئے ہیں ہمیں اس گھر میں ایک بھوتیا چڑیا دکھائی دیتی ہے اور وہ ہر وقت روتی رہتی ہے۔ کیا ماجرا ہے، تم ہی ہمیں بتا سکتے ہو۔ ہاں، اس گھر میں تو ایک بھوتیا چڑیا رہتی ہے۔ کیا آپ کو اس کے مالک مکان نے کچھ نہیں بتایا تھا؟ نہیں، ہمیں تو کچھ نہیں بتایا گیا۔ ویسے اس نے زیادتی کی ہے، اس کو آپ کو بتانا چاہیے تھا۔ اس گھر میں کوئی بھی نہیں رہتا، جو بھی آتا ہے چند دن رہتا ہے پھر چھوڑ کے چلا جاتا ہے، کیونکہ اس گھر میں ایک لڑکی کی موت ہوئی تھی۔ وہ معصوم لڑکی تھی، اسے بے دردی سے مارا گیا تھا۔ اس دن سے لے کر آج تک جو بھی اس گھر میں آتا ہے وہ 2 یا 3 دن سے زیادہ ٹک نہیں پاتا، کیونکہ اس کی روح ہر طرف بھٹکتی رہتی ہے۔ تم اس گھر میں شفٹ ہونے سے پہلے کم از کم مجھ سے تو پوچھ لیتے۔ بنٹی میاں، مجھے کیا پتا تھا کہ یہ بھوتیا گھر ہے؟ اگر مجھے پتا ہوتا تو میں اس گھر میں شفٹ ہی نہ ہوتا، لیکن اب ہم اس گھر میں نہیں رہ سکتے، ہم دوسرے گاؤں میں چلے جائیں گے۔ ہم اس گاؤں میں بھی نہیں رہتے کیونکہ میری بیوی بہت خوف میں رہتی ہے اور میں پریشان ہوتا ہوں، وہ اکیلی رہتی ہے۔ تمہارا بہت بہت شکریہ۔ وہ اپنے گھر آ جاتا ہے، ٹونی کو کہتا ہے ٹونی اب ہم اس گھر میں نہیں رہیں گے، تم صحیح کہتی تھی، واقعی یہ ایک بھوتیا گھر ہے۔ ہم صبح ہی دوسرے گاؤں میں شفٹ ہو جاتے ہیں۔ اگلے دن صبح ہوتے ہی وہ دوسرے گاؤں میں شفٹ ہو جاتے ہیں۔ ٹونی اب تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس گھر میں کوئی بھوت نہیں ہے۔ دیکھو میں تمہارے لیے کیا لایا ہوں، تم نے ایک سونے کے ہار کا کہا تھا، میں تمہارے لیے لے آیا ہوں، کتنا پیارا لگ رہا ہے۔ ہاں یہ بہت پیارا ہے، مجھے بھی بہت پیارا لگ رہا ہے۔ پھر ٹونی باہر چلی جاتی ہے، باہر دیکھتی ہے، واقعی یہ گاؤں بہت پیارا ہوتا ہے، یہاں پر بہت سکون ہوتا ہے۔ پھر اس کی ملاقات جامنی چڑیا سے ہو جاتی ہے، وہ پڑوس میں رہتی ہے۔ لگتا ہے تم اس گاؤں میں نئے شفٹ ہوئے ہو۔ ہاں بہن، ہم آج ہی شفٹ ہوئے ہیں، کیا تم میری دوست بنو گی؟ میں اکیلی رہتی ہوں گھر میں، مجھے بہت خوف محسوس ہوتا ہے۔ کیوں نہیں، ضرور، آج سے تم مجھے اپنی دوست یا اپنی بہن ہی سمجھو۔ ویسے تمہارا گھر کہاں ہے؟ میرا گھر یہ سامنے ہی ہے، تمہارے بغل والے گھر میں میں رہتی ہوں۔ اچھا، کسی چیز کی ضرورت ہو تو میرے گھر آ جانا، تم اپنا گھر ہی سمجھنا، اب تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارے شوہر میرے شوہر کو کہہ کر گئے تھے کہ میری بیوی اکیلی رہتی ہے، اس کا خیال رکھنا،